ان مواقع کو باہر گزاروں، اس لیے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ دنیا کے مسلمان حرمین شریفین کے بعد اگر کسی بارگاہ میں حاضری کی تمنا رکھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف بارگاہ داتا گنج بخش ہے۔ میں ایک خاص کام کے لیے نکلا ہوں، ادارے کی تعمیر کے لیے جگہ لی ہے، اس سلسلے میں میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں، تفصیل میں شاہ صاحب کو عرض کر دوں گا، میرا وہ موضوع نہیں ہے، اس لیے میں نکلا اور اسی کی وجہ سے مختلف جگہوں پر میری حاضری ہو رہی ہے۔ یہ جلسہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، اور شب معراج گزر گئی اور اس کی برکات کے آخری لمحات آج دن کے میں اور آپ سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آخری لمحات کی برکات سے دین و دنیا میں مالا مال فرمائے۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کے سفر معراج کو ذکر فرمایا ہے اور سفر معراج کے ایک مرحلے کو ذکر کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، رب کریم کیا فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں، کہاں سے کہاں تک، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے یہ سفر شروع ہوا اور مسجد اقصی اس سفر کی پہلی منزل ٹھہری، ختم نہیں ہوا، مسجد حرام سے شروع ہوا اور اس کی پہلی منزل اور پڑاؤ مسجد حرام تک ہوا۔ وہ کون سی مسجد حرام؟ الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے گرد برکتیں رکھی ہیں۔ علماء تشریف فرما ہیں الذی بارکنا حولہ کی جو ضمیر ہے اس کا مرجع مسجد حرام بھی ہے، اس کا مرجع مسجد اقصی بھی ہے، کیونکہ اللہ نے مسجد حرام کے گرد بھی برکتیں رکھی ہیں اور مسجد اقصی کے گرد بھی برکتیں رکھی ہیں۔ اور ایک بات اور میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، کہ جس طرح اس ضمیر کا مرجع مسجد حرام ہے کہ اللہ نے مسجد حرام کے گرد برکتیں رکھی ہیں، جیسے مسجد اقصی کے گرد برکتیں رکھی ہیں، وہاں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنے جس بندہ خاص کو محبوب کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے معراج کرائی ہے، میں نے مسجد حرام کے گرد بھی برکتیں رکھی ہیں، مسجد اقصی کے گرد بھی برکتیں رکھی ہیں، لیکن یاد رکھنا جس بندہ خاص کو میں نے یہ سفر معراج کا کرایا ہے، میں نے اس بندہ خاص کے گرد بھی برکتیں رکھی ہیں۔ سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آواز کو زیادہ کچھ نہیں سمجھ آ رہی میری بات کی سمجھ، اس پر میں دلیل قرآن پاک سے دے دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام 3 دن کے ننھے عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر قوم کے جب پاس آئیں اور پاس آ کر قوم کو یہ بتایا، قوم نے اعتراض کیا، اللہ کے حکم کے مطابق آپ خاموش رہیں، اور فاشارت الیہ، آپ نے ان کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کے ساتھ 3 دن کی عمر میں فصیح و بلیغ کلام فرمایا۔ کلام کیا فرمایا؟ فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور برکت والا کیسے؟
نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ ذات سننے والی بھی ہے، دیکھنے والی بھی ہے، اور اس سے مراد اللہ رب العزت بھی ہے کہ جس نے اپنے محبوب کو یہ سیر کرائی ہے وہ ذات سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے۔ اور مفسرین تمام نے یہ لکھا ہے کہ جیسے اس سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہاں محبوب کائنات کی ذات بھی ہے کہ ہم نے جس بندہ خاص کو یہ سیر کرائی ہے وہ محبوب کائنات، وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ چند باتیں ذرا جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے وہ سن لیں، اور پھر میں آگے سفر کی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ جمہور اور تمام اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج بیداری کی حالت میں ہوئی ہے، خواب کی حالت میں نہیں ہوئی۔ نمبر 2، یہ معراج روحانی نہیں ہے بلکہ جسمانی ہے۔ تیسری چیز، اس مبارک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ ہوش و حواس کو قائم رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کا دیدار بھی کیا۔ یہ 3 باتیں یاد رکھیں، تھوڑی سی تفصیل اس کی عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ میں نے کی ہے کہ یہ سفر خواب کی حالت میں نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں ہے۔ اس پر ایک دلیل عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ میں سے اگر کوئی صبح اٹھے نیند سے اور نیند سے بیدار ہو کر اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو آ کر کان پہ جا کر کہیں اپنے احباب کو یہ بتائے کہ آج رات خواب کی حالت میں فلاں ملک میں گیا، میں فلاں جگہ پر گیا اور اتنا وقت میں نے گزارا، یہ میں نے دیکھا، میرے ساتھ یہ ہوا، جب آپ اس کے ساتھ خواب کا لفظ لگا دیں گے کسی کو کوئی حیرانگی نہیں ہوگی، کسی کو کوئی تعجب نہیں ہوگا، کوئی اس کا انکار بھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ جب خواب کا لفظ کہہ دیا تو خواب تو خواب ہے، خواب میں بندہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کوئی معاملہ بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اس مبارک سفر سے واپس تشریف لائے اور آ کر کفار اور مشرکین کو اس سفر کے احوال بتائے اور فرمایا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، وہاں سے پورے سفر کے مراحل اور تمام چیزوں کا ذکر کیا، تو روایات میں موجود ہے کہ کفار اور مشرکین نے انکار کیا، اعتراض کیا، بلکہ صحابہ کرام کو مختلف طریقے سے بہکانا اور غلانا چاہا کہ دیکھو تمہارا رسول یہ باتیں کرتا تھا، تم مانتے رہے، اب تو اس نے ایسی بات کر دی ہے کہ جو نہ عقل میں آنے والی ہے نہ سمجھ میں آنے والی ہے، جو کسی طرح ممکن ہو سکتی ہی نہیں۔ کفار اور مشرکین کا اعتراض کرنا اور انکار کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ اگر خواب میں ہوتا تو انکار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جنہیں میری بات کی سمجھ آئی ہے صرف وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ، اس کا مطلب سب کو آ رہی ہے۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو انکار کی جرات نہ ہوتی۔ کفار اور مشرکین کا اعتراض کرنا اور انکار کرنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ محبوب کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں جو آنے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ خواب کی حالت کا نہیں ہے، یہ بیداری کی حالت کا ہے۔ دوسری چیز میں نے عرض کی کہ یہ سفر میں یہ معراج روحانی نہیں ہے، یہ معراج جسمانی ہے کہ جس میں پاک کے ساتھ گئے۔ اس کی دلیل قرآن پاک سے اللہ رب العزت نے فرمایا اسرا بعبدہ، اس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی ہے۔ علماء تشریف فرما ہیں، لغت اور ڈکشنریز تمام کتابوں کو دیکھ لیجئے، تاج العروض، لسان العرب، الغنیت تمام کو دیکھ لیں، عبد کی ڈیفینیشن وہاں پر پڑھیں۔ عبد صرف روح کو نہیں کہتے، عبد صرف جسم کو نہیں کہتے، بلکہ روح اور جسم جب دونوں یکجا ہوں، روح مع الجسد ہو تو اس پر عبد کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو معراج اس کی روحانی کرائی ہے یا میں نے صرف جسمانی کرائی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے یہ معراج اپنے بندہ خاص کو کرائی ہے، اور بندہ خاص کا اطلاق روح مع الجسد پر ہے کہ میرا محبوب بیداری کی حالت میں تھا،
ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کی ایک روایت ہے بخاری میں، مسلم میں، تمام کتابوں میں موجود ہے. آپ یہ فرماتی ہیں، آپ سے یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم پاک شب معراج بستر سے جدا نہیں ہوا، جس کو لے کر بعض لوگ اس پر زور دیتے ہیں کہ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث پاک میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود فرما رہی ہیں کہ جسم بستر سے غائب نہیں ہوا. پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب کی حالت میں تھا، یہ صرف روحانی معراج تھی، جسمانی معراج نہیں ہے. جسم تو بستر عائشہ پر موجود رہا، اس لیے تم یہ کیسی بات کرتے ہو؟ آؤ ذرا میں آپ کو اس کو بھی سمجھا دوں اور اس کا عقدہ بھی آپ کے سامنے حل کر دوں. نبی پاک علیہ السلام کو معراج ایک بار تھوڑا ہوئی ہے، ایک بار تو معراج نہیں ہوئی. ہم جس معراج کی بات کر رہے ہیں یہ معراج کب کی ہے؟ یہ معراج مکی زندگی کی ہے. نبی پاک علیہ السلام ابھی ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے. یہ اس وقت مکی زندگی کی معراج ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں اس جگہ پر کیا ہوا ہے، اور سب کو پتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی مدینہ منورہ میں جا کے ہوئی ہے. آپ کی رخصتی مدینہ منورہ میں ہوئی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ سیدہ کائنات جس معراج کا ذکر کر رہی ہیں وہ معراج تو مدینے میں ہونے والی معراج ہے. تم کہتے ہو کہ جسم کے ساتھ نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اس سفر معراج کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ مکی زندگی کا ہے. تم بات مدنی زندگی کی کر رہے ہو. چلو تمہاری بات نہیں مانتے، لیکن اگلی بات یہ مان لو کہ یہ ماننا پڑے گا کہ معراج ایک بار نہیں ہوئی، معراج تو مکے میں اور ہوئی ہے، مدینے میں کوئی اور ہوئی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ محبوب کائنات اللہ کے حبیب قدس میں ہوتا ہے، وہ مکے میں ہو تو بھی معراج ہوتی ہے، وہ مدینے میں ہو تو بھی معراج ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اب ظاہر ہے میں جس جگہ سے منسلک ہوں وہ دنیا کی ایک عظیم درگاہ ہے، دنیا کی ایک عظیم درگاہ اور بارگاہ ہے، خانقاہ ہے، وہ علمی جگہ ہے. اب میں آپ کو دو چار شعر سنا کے مسکرا کے تو داد لے کے تو نہیں جا سکتا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کہہ سکیں کہ ہاں پاکستان سے خطیب داتا دربار حاضر ہوئے تھے، وہ کو علم کی بات بتا کر گئے ہیں، وہ کو سمجھانے کی اور وہ کو کنسیپٹس کو کلیئر کرنے کی بات کر کے گئے ہیں، اور ابہام کو دور کر کے دلائل کی روشنی میں بات کر کے گئے ہیں. اگر میں بھی اسی طرح جیسے باقی دو چار شعر سنا کے میں چلا جاؤں گا تو فرق کچھ نہیں رہے گا. اس لیے میں اپنے منصب اور اپنی جگہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ بات تو بالکل ایسے ہی ہے. کہتے ہیں کہ تراویح 8 ہیں. یہ کیوں 8 ہیں؟ دیکھیں کہ بخاری شریف میں موجود ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کی رمضان کی رات کی نماز کتنی ہوتی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان میں حضور کی رات کی نماز 8 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. روایت موجود ہے، روایت صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن تم اس سے جو ثابت کرنا چاہتے ہو وہ کبھی ثابت نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے ثابت نہیں ہو سکتا کہ ہم بات کر رہے ہیں تراویح کی، ہم بات کر رہے ہیں تراویح کی، اور تراویح کی رکعات کی بات کر رہے ہیں، اور تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے. اور سیدہ کائنات جس نماز کا ذکر کر رہی ہیں وہ کوئی ایسی نماز ہے جو حضور رمضان میں بھی پڑھتے تھے اور رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے. تو وہ حضور کی نماز تہجد کی تھی. تو یہ حدیث پاک سرکار کی تہجد کی نماز کی رکعات کو تو بتاتی ہے، تراویح کی رکعات کو نہیں بتا سکتی. بالکل اسی طرح معراج کی شب کی جو حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام کی، جس میں پاک کے ساتھ معراج کرنے والی، وہ کسی اور معراج کا پتہ تو دیتی ہے، وہ کسی اور معراج کا ثبوت ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ معراج روحانی ہے اس کی دلیل نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ سیدہ کائنات آ کر مدینہ منورہ میں بستر مصطفیٰ پر آئی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ معراج ہوئی حضور علیہ السلام بستر عائشہ پر نہیں تھے بلکہ ام ہانی کے گھر مقام مرتبہ میں تھے. وہ سفر ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا ہے. اور تیسری بات میں نے عرض کی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اس رات اللہ رب العزت کا اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار بھی کیا. اس پر میں سادہ سا جملہ آپ کو کہہ دوں، وہ یہ ہے، یہ محبت اور ذوق کی بات ہے کہ اگر اتنا سفر کرا کے، اتنا اہتمام کرا کے، کائنات کے دولہ کو تیار کر کے، پوری کائنات کا نظام روک کر، ہر شے کو سجا کے، ہر شے کو سنوار کے، پورے
کی غرض کیا ہے، اس سفر کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں جناب نماز مقصد ہے. نماز مقصد ہرگز نہیں ہے. نماز کی عظمت و فضیلت پر دلیل ضرور ہے کہ باقی ساری عبادات زمین پر عطا کی گئی ہیں. نماز کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ نے نماز آسمان پر محبوب کو بلا کے عطا کی ہے. لیکن یہ مت سمجھنا کہ نماز کے دینے کے لیے رب نے وہاں پہ بلایا ہے. اگر حج کا حکم زمین پہ آ سکتا ہے، اگر زکات کا حکم زمین پہ آ سکتا ہے، اگر صدقات و خیرات کا حکم، پورا قرآن، پوری تعلیمات، ہر کام اگر زمین پر آ سکتا ہے تو نماز کا حکم بھی آ سکتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ نماز تو فقط ایک بہانہ تھا. جملہ اگر سنیے گا، نماز تو فقط ایک بہانہ تھا، اصل مقصد اپنا آپ اپنے محبوب کو دکھانا تھا. اس پر بھی حضرت ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث پاک ہے. آپ علیہ اعلان فرمایا کرتی تھی کہ حضور علیہ السلام نے معراج کی شب اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کیا. ایک تو اس پر وہ پوری تمہید ہے جو میں نے عرض کرتی ہے کہ وہ کسی اور معراج کی بات کر رہی ہیں، ہم اس پر بات نہیں کرتے. لیکن آئیے ایک اور آپ کو حدیث پاک سنا دوں. آپ علیہ اعلان کہا کرتی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا سر کی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا. یہ بات ہوتے ہوتے آپ کے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی. آپ کو جب پتہ چلا کہ میری لخت جگر سیدہ عائشہ یہ فرماتی ہیں اور ان کا نظریہ کنسیپٹ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں کیا ہے. آپ اپنے گھر سے چلے جب پتہ چلا، کاشانہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ کیا تم یہ کہتی ہو کہ شب معراج نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کا دیدار نہیں کیا؟ اللہ اکبر. سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جرأت کو دیکھیے، آپ کی استقامت کو دیکھیے، آپ کی صداقت کو دیکھیے. آپ روب میں نہیں آئیں، آپ جلال سے مرعوب نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا ہاں ابا جان میں کہتی ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس رات اللہ رب العزت کا دیدار حضور علیہ السلام نے نہیں کیا ہے. غور کیجیے گا ذرا. آپ نے فرمایا تو کیوں کہتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم میں موجود ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. سادہ سا اس کا مفہوم یہ ہے جو لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نظر اللہ رب العزت کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ جب نظر احاطہ کر لے تو محدود ہو گئی، اور اللہ کی ذات لامحدود ہے. اس کو سمجھا دیکھا سنا اس انداز کے ساتھ نہیں جا سکتا، یعنی اس کی حقیقت کو کوئی نہیں پا سکتا، اس کا کامل ادراک کوئی نہیں کر سکتا. ہم ادراک کی بات نہیں کر رہے، ہم تو دیدار کی بات کر رہے ہیں. ہم ادراک کی بات نہیں کر رہے، ہم تو دیدار اور دیکھنے کی بات کر رہے ہیں. جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی مجھے یہ بتا کہ یہ آیت تیرے اوپر اتری ہے یا محمد مصطفیٰ پر اتری ہے؟ ذرا زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. یہ آیت تیرے اوپر اتری ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا اس آیت کے مفہوم کو تو زیادہ بہتر جانتی ہے یا جس ساتھ پر یہ آیت اتری ہے وہ زیادہ بہتر جانتی ہے؟ ہم فرمایا یقیناً جس پر یہ آیت اتری ہے وہی بہتر جانتے ہیں. جب یہ فرمایا نا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو سن میری بیٹی، نبی پاک علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور حضور علیہ السلام اس شب معراج اور سفر معراج کی کیفیات کو بیان فرما رہے تھے. حضور کے صحابہ حضور کے گرد موجود تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کی کیفیات کو، اس سفر کی مناظر کو، اس سفر کے مراتب کو بیان کرتے ہوئے ایک موقع پر چل کے فرمایا کہ رأیت ربی بأحسن صورت، کہ میں نے اس رات اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا. جب نبی پاک علیہ السلام نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے، دیکھنے والے نے خود بتا دیا ہے، جاننے والے نے خود بتا دیا ہے، دیدار کرنے والے نے خود کلیئر کر دیا ہے، اور کسی دوسرے کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جو نبی پاک علیہ السلام کے مشاہدہ سے الگ ہو یا اس سے کہیں الگ بتا. خیر یہ تو 3 جملوں پر میں نے تھوڑی سی وضاحت اور تھوڑی سی تمہید میں نے عرض کرتی ہے جو عقیدہ اہل سنت کو واضح کرتی ہے. اور تیسری چیز اور یاد رکھیں، اس میں ایک اور بات بھی، اس معراج کے سفر کی ایک اور حکمت بھی ہے. جبریل امین نبی پاک علیہ السلام پر قرآن پاک لے کر اترتے ہیں.
تعلیمات لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سورہ والنجم کی ابتدائی آیات علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ، اس کی تفسیر کرتے ہوئے بعض مفسرین نے اپنے طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب جبریل آتے آ کر قرآن سکھاتے تو وہ پھر حضور کے استاد ہوئے نا۔ تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کے استاد اور معلم ہیں جو قرآن سکھانے آتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں، عقیدے کی ہے، جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں حضور کی خدمت میں آ کر قرآن سکھانے نہیں آتے تھے، صرف سنانے آتے تھے۔ زور سے کہہ لیجیے سبحان اللہ۔ قرآن سکھانے نہیں آتے تھے، قرآن سنانے آتے تھے، صرف پہنچانے آتے تھے، لے کر آ کے پہنچا دیتے تھے۔ اس پر دو دلیلیں، جب نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جبریل امین ابتدائی آیات لے کر اترے، کاف ہا یا عین صاد، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جبریل امین نے تلاوت فرمائی کاف، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ جبریل نے کہا ہاں، فرمایا میں سمجھ گیا۔ پھر فرمایا یا، فرمایا میں سمجھ گیا۔ پھر فرمایا عین، فرمایا میں سمجھ گیا۔ پھر فرمایا صاد، فرمایا میں سمجھ گیا ہوں۔ جبریل امین نے کہا حضور میں تو نہیں سمجھا، حروف مقطعات کی بات کر رہا ہوں۔ جبریل امین نے یہ پڑھ کر سنا دیا اور ہر حرف کے اختتام پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ لیکن جبریل امین جب یہ سن کر کہنے لگے کہ میں تو نہیں سمجھا، میں تو نہیں سمجھا، اور پوری امت کا اتفاق ہے کہ حروف مقطعات ھذا سر بین اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مابین اسرار اور راز ہیں جن کا علم صرف اور صرف نازل کرنے والے رب القرآن کو ہے، جو جس پر اترا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبریل اگر سکھانے آتے تو خود بھی تو پتا ہوتا نا کہ وہ کیا سکھا رہے ہیں۔ یہ رب نے الگ کر دیا تاکہ پتہ رہے کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا علم جبریل اور محبوب اور رب کریم کے درمیان میں ہے، جبریل کو بھی پتا کوئی نہیں۔ یہ سفر معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل کے مرتبے اور مقام کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ دنیا والوں، جبریل قرآن لے کے اترتا ہے، آیات بینات کو لے کر آتا ہے۔ اس سے کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ جبریل محبوب میرے کو قرآن سکھانے آتا ہے، یاد رکھنا وہ سنانے آتا ہے، وہ صرف پہنچانے آتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب اقرا کی جب پہلی آیات اتری تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، جن کو عربی زبان سے تھوڑا سا بھی شغف ہے، علماء کو تو مکمل ہے، باقی آپ میں سے عربی گرامر سے جس کو تھوڑا سا شغف ہے وہ بالکل ظاہر ہوگا کہ جو ما انا بقارئ کا ترجمہ کہے کہ میں ان پڑھ ہوں، جو یہ ترجمہ کرے کہ میں ان پڑھ ہوں، وہ بے وقوف ہے جس کو عربی زبان کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا سادہ سا ترجمہ میں اگر اپنے ذوق کے مطابق کروں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جبریل میں کو پڑھنے کے لیے تھوڑا آیا ہوں، جبریل میں کوئی پڑھنے کے لیے تھوڑا آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ ما انا بقارئ، جبریل میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، میں تو پوری کائنات کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا فرمایا، دوسری مرتبہ پھر، تیسری مرتبہ پھر، جب اس نے پھر کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، فرمایا ہاں اب جو مجھے سکھانے والا ہے، جس نے مجھے سکھایا ہے، اب تو مجھے اس کی نسبت سے پہنچا رہا ہے، اب اس کا ذکر کر کے مجھے سنا رہا ہے۔ کسی کو ابہام رہ نہ کہ پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک یہ بات کلیئر ہو جائے کہ محبوب کائنات کی زبان پر اگر وحی کا پہلا لفظ بھی جاری ہوا ہے تو وہ رب خدا اور رب کریم کی نسبت سے ظاہر ہوا ہے۔ فرمایا ہاں آپ ٹھیک بات کی ہے نا، الرحمن علم القرآن، جو مجھے سکھانے والا ہے اب نے اس کے نام سے پڑھایا ہے، اب پڑھانے والا وہ ہے، پڑھنے والا میں۔ اور سورہ قیامہ کی آیت اس پر موجود ہے، جب آیت کریمہ اترتی تو نبی پاک علیہ السلام جلدی جلدی ساتھ تلاوت فرماتے دہراتے، اللہ رب العزت نے منع فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لا تحرک به لسانک، محبوب اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کر، جلدی جلدی نہ پڑھا کر۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ، محبوب
تیرے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام ہے، وقرآن تیری زبان پر جاری کرا دینا ہمارا کام ہے، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے بیان کیا ہے اس کی تشریح توضیح تفسیر وہ سارے کا سارا بتا دینا ہمارا کام ہے۔ محبوب جبریل صرف سنانے آتا ہے، پہنچانے آتا ہے، ایک رسم ہے وحی کو اتارنے کی اور وحی کو پہنچانے کی، باقی سارا کام محبوب میں نے تجھے سارا پڑھا کے بھیجا ہے، میں نے تجھے سب کچھ سکھا کے بھیجا ہے، تیرا کام صرف یہ کہ تو سن لیا کر۔ اور روایات میں موجود ہے جب وہ آیت اتار کے جبریل امین سنا کے چلے جاتے، حضور علیہ السلام کاتبین وحی کو بلاتے اور بلا کر یہ پھر ان کو فرماتے کہ اس آیت کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے بعد لکھو، فلاں آیت سے پہلے لکھو، فلاں سورت میں لکھو، اس ترتیب کے ساتھ لکھو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محبوب کائنات کو جب آیت اترتی سینے میں محفوظ بھی ہوتا، لوح محفوظ پر ایک نظر رکھتے، وہاں پر دیکھتے کہ قرآن کی یہ آیت وہاں کس ترتیب کے ساتھ کس جگہ پر موجود ہے، محبوب کی ایک نگاہ لوح محفوظ پر ہوتی اور زبان پر جاری کر کے کاتبین وحی کو لکھا رہے ہوتے کہ اس کو فلاں جگہ پر لکھو۔ اب آئیے سفر معراج جبریل امین کی حیثیت کو کیسے واضح کرتا ہے۔ سفر معراج پر باتیں تو بڑی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے واقعہ کربلا بیان کرنا چاہیں تو مہینے گزر جائیں تو ختم نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں جھوٹی اور موضوع روایات کا پورا سلسلہ ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن سفر معراج کا معاملہ یہ نہیں ہے، یاد رکھیں سفر معراج کی روایات اور ساری چیزیں مستند ہیں اور اس پوری تفصیل کو اگر میں چند لفظوں میں بتاؤں، میرے ساتھ ہیں، آپ کی توجہ ہے جناب کی؟ یہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوا، پہلی منزل مسجد اقصیٰ تک ہے، مسجد اقصیٰ سے پھر نبی پاک علیہ السلام پہلے آسمان پر، وہاں سے 7ویں آسمان پر، اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک، اس کے بعد عرش کھلا تک، اور اس کے بعد پھر سیدھا بارگاہ خدا تک۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یہ سفر ان مراحل سے ہو کر گزرا ہے اور 5 سواریاں میرے محبوب نے یہاں پر استعمال کی ہیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق پر گئے ہیں، وہاں سے آگے نورانی سیڑھی تک گئے ہیں، وہاں سے آگے جبریل کے پر کے اوپر سفر کیا ہے، ہاتھ رکھ کے سفر کیا ہے، اس کے بعد پھر رف رف کے اوپر عرش کھلا تک پہنچے ہیں، وہاں سے آگے پھر نبی پاک علیہ السلام کا سفر نبوت کی رفتار کے ساتھ ہے۔ اب ذرا اس کو سمجھیے گا، میں نے چلتے چلتے کہہ دیا ہے، 5 مراحل بھی ذکر کی اور 5 سواریاں بھی ذکر کی۔ پہلا مرحلہ جو براق کا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں اس کی پہلی نظر پڑتی، اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا۔ اور یہاں پر اگر میں وہ سائنسی بحث جو ٹائم اور سپیس کے حوالے سے ہے کہ وہاں ٹائم اور سپیس دونوں چیزیں نیچے رہ گئی، وہاں کیلکولیشن تو ہو نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اس سفر میں وقت کتنا گزرا ہے۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ سلسلہ ہے، میں سمیٹ نہیں سکتا اگر میں نے اس کو کھول دیا اور میں نے بتا دیا۔ وہ دونوں چیزیں تصدیق اور تائید کرتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا سفر روشنی کی سفر کی اس مقدار کے مطابق نہیں، بلکہ برق کا مطلب بجلی ہے اور براق مبالغہ کا سیدھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جس سواری پر تشریف فرما ہے، جس سواری پر سفر کیا ہے، وہ برق نہیں ہے، وہ براق ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا سفر ایک روشنی کی رفتار کے مطابق نہیں، وہ تو روشنیوں کا مجموعہ تھا جس پر محبوب کائنات تشریف فرما ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد جبریل امین کی رفتار اس سے کہیں زیادہ ہے، جبریل امین کی رفتار اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے بعد وہ نورانی سیڑھی، اس کی رفتار اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، رف رف کی رفتار اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اب آپ خود سمجھ لیجئے کہ وہ سفر کتنی تیزی سے ہوا ہوگا، اور یہ تمام اسباب کی بات ہے۔ اگر براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ جہاں اس کی نظر وہاں اس کا پہلا قدم ہے، تو محبوب کائنات ایک مرحلے پر جب جبریل کو چھوڑ کر آگے سفر کرنا شروع کیا ہے، وہاں سے سفر تو نبوت کی رفتار کے ساتھ ہے۔ تو خود اندازہ لگا لیں کہ اگر ان کی تیز رفتاریوں کا یہ عالم ہے تو محبوب کائنات کی جو نبوت کی رفتار ہے جب اس کے ساتھ سفر کیا ہوگا تو اس وقت کیا تیزی کا عالم ہوگا۔ اب جبریل امین کو رب العزت نے بلا کر فرمایا کہ جا میرے محبوب کو بلا کے لیا، 70,000 فرشتے ساتھ لیے، جنتی حلہ ساتھ لیا، براق لیا، دولہا بنانے کا پورا سامان اپنے ساتھ لیا، مکمل تیاری کر کے بارگاہ
بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ اب ذرا جبریل امین کی بات میں کرنے لگا ہوں۔ جبریل امین آ کر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر سوچنے لگے کہ اب میں اس محبوب کائنات کو جگاؤں کیسے؟ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر حاضری کے آداب رب العزت خود سکھاتا ہے، خود بتاتا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ اسرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس بغیر اجازت کے گئے تھے تو کیا حشر ہوگا۔ انہیں پتا تھا کہ میں جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہوں، حجرے کے باہر جاؤں تو جب تک مجھے اجازت نہ ملے میں وہاں بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ میرے پاس وحی ہوتی ہے، کلام الہی لے کر آتا ہوں، لیکن جب تک اجازت نہ ملے مجھے تو قرآن پہنچانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آج میں اس محبوب کو جگاؤں کیسے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف توجہ کی، عرض کی مولا کریم تیرا محبوب آرام فرما ہے، تیرا حکم ہے کہ محبوب کو لے کر آؤ، بلا کر آؤ۔ اب فرما مولا کریم کہ تیرے محبوب کو میں کیسے جگاؤں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے قبل قدمین، میرے محبوب کے تلووں کو چوم لے، اور ساتھ فرمایا کہ میں نے تیرے ہونٹ کافور کے بنائے ہیں، اور آج تجھے پتا چلے گا کہ تیرے ہونٹوں کو کافوری بنانے کی حکمت کیا ہے۔ اس لیے کہ جگانا ہے تو اس طرح جگانا ہے کہ اس جگانے میں گھبراہٹ نہ ہو، اس میں ہڑبڑاہٹ نہ ہو، اس میں بالکل اچانک جگانا نہ ہو، بلکہ اس جگانے میں بھی آرام اور ادب کا لحاظ ہو۔ تو کافور کی یہ خاصیت ہے، اس میں ٹھنڈک تو ہے لیکن ٹھنڈک ایسی ہے کہ اس ٹھنڈک میں راحت ہے۔ اس کو اگر میں قرآن پاک کی دوسری جگہ سے سمجھا دوں آپ کو دلیل کے ساتھ، نمرود کی آگ ابراہیم علیہ السلام کو جب ٹھنڈی ہونے کا رب نے حکم دیا تو فرمایا یا نار کونی بردن و سلام، کہ میرے ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو جا۔ بردن کے ساتھ سلامت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر صرف بردن ہوتا تو اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ اس ٹھنڈ سے بھی میرے خلیل کو تکلیف پہنچے، بلکہ بردن و سلام، ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا، کہ ٹھنڈک بھی اتنی رکھنی ہے کہ اس ٹھنڈک سے بھی راحت میرے خلیل کو، اس ٹھنڈک سے تکلیف نہ ہو۔ تو کافور کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں ٹھنڈک تو ہے لیکن اس ٹھنڈک میں راحت اور سکون ہے۔ جبریل امین نے محبوب کائنات کے تلووں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ ہاتھ بھی تو چومے جا سکتے تھے، ہاتھوں پر بھی تو بوسہ دیا جا سکتا تھا نا، لیکن حکم ہاتھوں کو بوسہ دینے کا نہیں، حکم ہوا کہ قدموں کو چوم۔ اب آئیے گا ذرا جو استاد کہتے اور مانتے ہیں اس کو ذرا دیکھیے گا۔ دنیا میں یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باپ بیٹے کے ہاتھ چومتا ہے، استاد کو سورے محبت میں آ کر بیٹے کا ہاتھ چوم لیتا ہے، لیکن دنیا میں کبھی نہیں سنا ہوگا کہ استاد نے کسی شاگرد کے پاؤں چومے ہوں۔ تو یہاں کلیئر کر دیا ہے کہ دنیا والوں دیکھ لو، جبریل وحی لے کر ضرور آتا ہے لیکن سنانے کے لیے آتا ہے، سکھانے کے لیے نہیں آتا، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ جبریل آج محبوب کے قدموں کو چوم لے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ تو وحی لے کر تو ضرور آتا ہے لیکن تیری جگہ بھی محبوب کے قدموں میں ہے، قدموں کو چومنے میں ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اگلا مرحلہ حضور علیہ السلام کو جب میں نے کہا نا کافی چیزیں مجھے شارٹ کرنی پڑے گی، تیار کیا محبوب کائنات کو، دولہا بنایا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، جب وہاں سے محبوب کائنات کو لینے کے لیے جبریل امین چلے نا تو جبریل امین جہاں جہاں سے گزرے اللہ کا حکم سناتے ہوئے آئے کہ تیار ہو جاؤ، اللہ کا محبوب تشریف لا رہا ہے، میں اللہ کے محبوب کو لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ عرش کو حکم ملا، آسمان کو حکم ملا، جنت کو حکم ملا، جنت کی نعمتوں کو حکم ملا، جنت کی حوروں کو حکم ملا، خلمان کو حکم ملا، ہر شے کو پھلنے سنورنے کا حکم ملا، ہر چیز کو تیار کرنے کا حکم ملا، پوری کائنات کو سنوار دینے کا حکم ملا، اس لیے کہ کائنات کا دولہا تشریف لا رہا ہے۔ ہر طرف شور و غل ہے، ہر طرف شور و غل ہے کہ محبوب آج عالم بالا میں تشریف لانے والا ہے۔ آج محبوب
عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام کے کلاموں کا امام ہے، اس لیے میں سمجھا عرش کی عقل تنگ ہے۔ کیا مطلب؟ عرش نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ میں سب سے اونچا ہوں، میں سب سے عظمت والا ہوں، میں سب سے بلند و بالا ہوں، لیکن آج جب اسے بتایا گیا کہ نہیں، آج تو تجھے محبوب کے طلبوں کے ساتھ لگنے والے جوڑوں کا مثال بنائے گئے۔ حیران، اور ہر چیز حیران، اور چرخ میں آسمان ہے، آسمان حیران ہے، چکرا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھا ہوا تھا کہ سب سے بلند و بالا میں ہوں، لیکن آج محبوب کائنات آسمانوں سے نکال لیے گئے اور اس کے بعد جب بلند کر دیے گئے۔ میں محبت کے انداز میں یوں کہتا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام پہلے آسمان سے گزرے نا، ہم زمین سے دیکھتے ہیں آسمان سب سے اونچا ہے، جب محبوب کائنات وہاں سے گزر گئے تو آسمان دیکھتا رہ گیا کہ محبوب کائنات جا کدھر رہا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے، محبوب جا کدھر رہا؟ پہلے آسمان سے، دوسرے آسمان سے، ساتویں آسمان سے، ہر چیز سے جب نکل گئے نا تو ہر شے حیران ہو کر دیکھ رہی ہے۔ اور جہاد 6 ہیں، یہ بھی یاد رکھیے، سمجھیں 6 ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ مکان کی حدود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اس رات مکان کی حدود سے نکال لیے گئے، مکان کی حدود سے نکال لیے گئے اور لامکان میں بلائے گئے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت اس کی پوری منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ اور وہ جو تیاری کی میں نے بات کی ہے، ہر شے کو سنورنے کا حکم دیا ہے، اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ کیا مطلب؟ عرش کو، فرش کو، جنت کو، تمام آسمانی میں تمام فرشتے سب پر آ کر کھڑے ہیں محبوب کے انتظار میں، محبوب کے استقبال میں، ہر چیز تیار ہے۔ کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ اور پھر اس رات محبوب کائنات اس کائنات سے نکال لیے گئے نا، بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن مختصر چند جملوں میں وہ یہ بات ہے کہ روایات میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام جب اس سفر سے واپس تشریف لائے، یاد رکھیں یہ سفر سیر کا سفر ہے، اسرا، اور سیر کا کنسپٹ کیا ہے؟ بڑے آرام سے، خرامہ خرام، ٹہلتے ٹہلتے، ایک ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے، ملاحظہ کرتے کرتے، بھاگتے دوڑنے کا نام سیر نہیں۔ تو پوری کائنات کو دیکھا، عالم بالا کی ہر چیز کو دیکھا، ہر شے کو ملاحظہ کیا محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ادھر اتنا وقت گزرا اور ادھر زمین پر کیا حال ہے؟ لیلن، رات کا تھوڑا سا حصہ۔ عقل میں لائیں تو سمجھ نہیں آتا، یہ معجزہ ہے نا، لیکن ہم اس کو کلیئر کیسے کریں گے؟ وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس کائنات میں روح کی طرح ہیں۔
جی درود پاک پڑھ لیجیے. بولا تو کون گھنٹہ میں تھکا آپ گئے, گفتگو تو کون گھنٹہ میں نے کی اور تھکا آپ گئے. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. نبی پاک علیہ السلام کی حیثیت مبارکہ اس کائنات میں روح کی طرح ہے. روح جب جسم سے نکل جائے نا تو جسم جہاں وہیں رہ جاتا ہے, جو عضو جہاں وہیں پہ رہ جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام معراج کی شب اس کائنات سے نکال لیے, اس کائنات سے اٹھانے کا مطلب مکان سے لا مقام میں بلا لیے گئے. مکان سے لا مقام میں بلائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کا نظام روک دیا. سورج جہاں وہیں, چاند جہاں وہیں, پھلوں کا پکنا جہاں وہیں, دریاؤں کا چلنا جہاں وہیں, خوشبو پھیل رہی تھی جہاں تھی وہیں, سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے. روایات کو شامل کر لیں تو بستر کی حرارت جہاں تھی وہیں, پانی جو چل رہا تھا جہاں چل رہا تھا وہیں پہ رکا. کنڈی جہاں تھی ادھر تھی تو ادھر, ادھر تھی تو ادھر. بلند آواز سے کہہ دیجیے پوری کائنات کا نظام اس رات کو روک لیا گیا اور اللہ نے جانے کائنات کو اس کائنات سے نکال کر مکان سے لا مکان میں بلا لیا. کتنا وقت گزرا, جانے والا جانے, بلانے والا جانے, دیدار کرنے والا جانے, دیدار کرانے والا جانے. بھائی وقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے سورج اور چاند سے. سورج ایک چکر مکمل کرے 24 گھنٹے ہو تو دن رات ایک دن, 30 دفعہ ہو جائے تو مہینہ, مہینہ تکرار کے ساتھ 12 دفعہ گزر جائے تو سال, 100 دفعہ گزرے تو 100 سال. حساب ان چیزوں سے لگتا ہے. نہ حساب والی کوئی چیز چل رہی ہے, نہ حساب لگانے والا کو موجود ہے. نہ حساب لگانے والی کوئی چیز موجود ہے اور نہ کوئی حساب لگانے والا زندہ ہے موجود ہے کہ جو حساب لگائے, کیلکولیشن کرے تو کرے کون؟ اس لیے کہ ہر شے کو جہاں تھی کہیں پہ روک لیا گیا. اللہ کا معبود جب کائنات میں معراج کی شب واپس آیا, کائنات کا نظام جہاں سے تھا وہیں سے اللہ نے چلا دیا. اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی بیان کیا ہے. اسی طرح آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان ہے, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. آپ بھی مل کر کہہ لیجیے نا, وہ جانے کائنات آج بھی موجود ہیں. اور یہ یاد رکھنا, بارگاہ خداوندی میں جانا بڑا کمال ہے, وہاں پہنچنا بڑا کمال ہے, لیکن وہاں پہنچ کے واپس آنا یہ اس سے بڑا کمال ہے. پہنچ کر واپس آنا یہ اس سے بڑا کمال ہے. ادریس علیہ السلام جنت میں پہنچے, فرمایا میں نے نہیں جانا, میں نے ادھر ہی رکنا ہے. اللہ اکبر. محبوب کائنات جنت میں نہیں, جنت والے کی بارگاہ میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر پھر واپس آ گئے. واپس پتہ کیوں آ گئے؟ محبوب کو بھی تو پتہ تھا کہ پورا سسٹم رکا ہوا ہے, بریک ہے, اسٹاپ کیا ہوا ہے, ہر شے رکی ہوئی ہے. میں جاؤں گا تو پوری کائنات کا نظام چلے گا, جب نظام چلے گا تو مکمل ہوگا. اس لیے واپس تشریف لیا ہے. اور اس شعر میں اعلیٰ حضرت نے جو ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا, آخری باتیں تو اس پر بڑی ہیں, لیکن میرے میزبان مہربان بھائی صاحب تشریف لے آئے ہیں. وہ جو شعر میں ذرا لفظ پر غور کیجیے گا, میں ذرا زور دے کے بولوں گا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ, نہیں سمجھے, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ, نہیں سمجھے, جان ہے وہ جہان کی,
عقیدہ حیات النبی کی طرف اشارہ ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے. اور ذرا اس کو سمجھ لیں، تمام انبیاء نبی پاک علیہ السلام کے مسجد اقصی میں پہنچنے سے پہلے اللہ کریم نے حکم فرما دیا ہر نبی کو کہ وہ جہاں جہاں آرام فرمائے